ایک دفعہ ایک ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کو خبر ملی کہ فلاں جزیرے میں اس کی بادشاہت کے راز چھپے ہوئے ہیں اور ان رازوں میں میل کے اندر موجود غداروں کے نام بھی موجود ہیں۔ جب یہ خبر اس بادشاہ نے سنی تو اس نے ملکہ کو اپنے پاس بلایا اور اسے کہا کہ وہ اہم دستاویز میں کسی وزیر مشیر یا کسی سپاہی کو لینے کے لیے نہیں بھیج سکتا، لہٰذا میرے آنے تک تم میرے تخت کی ذمہ داری لو اور چند ماہ کے اندر وہ دستاویز حاصل کر کے واپس آ جاؤں گا۔ ملکہ نے بادشاہ کو اپنی دعاؤں کے ساتھ وہاں سے رخصت کر دیا۔ بادشاہ سلامت اکیلا اپنے گھوڑے پر چند دنوں کی خوراک لے کر منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے اس بادشاہ کو اس جزیرے پر پہنچتے پہنچتے 1 ماہ کا وقت لگا اور اس جزیرے میں چھپے اہم دستاویز حاصل کرنے میں اسے 1 اور ماہ لگ گیا، اور بادشاہ جنگل میں شکار کر کے اپنا پیٹ بھرتا رہا کیونکہ وہ دستاویز بہت اہم تھے۔ اس لیے بادشاہ نے کسی سپاہی یا وزیر پر بھروسہ کرنا مناسب نہیں سمجھا اور خود ہی اکیلا چلا گیا۔ لیکن بادشاہ کی کوشش سے اس نے 1 ماہ کے اندر اندر وہ دستاویز حاصل کر لیے اور واپس محل کی طرف سفر شروع کر دیا۔ چلتے چلتے واپسی پر بادشاہ کا گزر ایک پہاڑ کے سامنے سے ہوا تو اچانک بادشاہ کی نظر ایک غار پر پڑی جس کے اندر سے دھواں نکل رہا تھا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ اس غار کے اندر کوئی نہ کوئی موجود ہے، لہٰذا یہاں رک کر کھانا کھایا جائے اور تھوڑی دیر آرام کر لیا جائے۔ بادشاہ سلامت کے پاس اب صرف 1 تلوار، 1 گھوڑا اور صرف شاہی انگوٹھی موجود تھی۔ کھانے پینے کا سامان تو کب کا ختم ہو چکا تھا۔ جب وہ بادشاہ غار کے اندر داخل ہوا تو ایک بزرگ اندر موجود تھا۔ بزرگ نے بادشاہ کو مہمان سمجھ کر کھانا کھلایا اور سونے کے لیے آرام دہ بستر دیا۔ بزرگ نے بادشاہ کے لباس سے ہی پہچان لیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں۔ بادشاہ نے بزرگ کو کہا کہ بابا جی، میں نے اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے مسلسل 2 ماہ ایک خطرناک جزیرے میں گزارے، لہٰذا اگر آپ مجھے کوئی چند نصیحتیں کر دیں جو میری زندگی میں کام آ سکیں۔ تو اس بزرگ نے کہا، تمہارے پاس اس وقت کیا موجود ہے؟ تو اس نے کہا، بابا جی، میرے پاس اس وقت صرف 1 گھوڑا، 1 تلوار، 1 شاہی انگوٹھی موجود ہے۔ بزرگ نے کہا، میں تمہیں 3 نصیحتیں کروں گا اور ہر نصیحت کے بدلے تمہیں کچھ نہ کچھ دینا ہوگا۔ بادشاہ نے سوچا، میرے پاس تو صرف یہ 3 چیزیں ہیں۔ بادشاہ نے سوچا کہ جب تینوں چیزیں میں اس بزرگ کو دے دوں گا تو پھر میں کیا کروں گا؟ میں اتنا لمبا سفر کیسے طے کروں گا؟ لیکن اب دوسری طرف بادشاہ سمجھدار آدمی تھا، کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ جو بزرگ اتنے گھنے جنگل کے بیچ میں اکیلا رہ رہا ہے وہ عام انسان نہیں، اس لیے بادشاہ نے اس سے نصیحتیں لینا بھی چاہتا تھا۔ اب بادشاہ نے اس بزرگ کو کہا کہ آپ مجھے 3 نصیحتیں کریں، میں ہر نصیحت کے بدلے آپ کو 1 چیز ضرور دوں گا۔ اب بادشاہ کو اس نے پہلی نصیحت یہ کی، جب بھی تمہیں آسمان پر تارے ایک ہی قطار میں نظر آئیں تو تم پہاڑ پر چڑھ جانا، کیونکہ اس وقت سیلاب آ رہا ہوگا۔ اب بادشاہ نے بزرگ کو 1 نصیحت کے بدلے گھوڑا دے دیا۔ بادشاہ نے بزرگ کو کہا، بابا جی، دوسری نصیحت کرو۔ تو اس نے کہا، جب بھی تمہیں کسی انسان کی آنکھوں میں شیطانی مسکراہٹ نظر آئے تو سمجھ لینا کہ وہ تمہاری جان کا دشمن ہے، لہٰذا تم احتیاط کرنا۔ اب بادشاہ نے اس بزرگ کو 1 تلوار دے دی۔ پھر بادشاہ نے اس بزرگ کو کہا، بابا جی، اب تیسری نصیحت کریں۔ تو بزرگ نے کہا، بے شک تمہارا سامنا بڑے بڑے غداروں، بڑے بڑے دشمنوں سے ہوتا ہوگا، لیکن جب بھی تم کسی کو قتل کرنے لگنا تو قتل کرنے سے پہلے سوچنا نہ کہ قتل کرنے کے بعد۔ اب بادشاہ نے تینوں نصیحتوں کے بدلے اس بزرگ کو اپنا گھوڑا، اپنی تلوار، اپنی شاہی انگوٹھی دے دی۔ اب بادشاہ کے پاس صرف ایک وہی خزانہ موجود تھا جو اس نے اس جزیرے سے حاصل کیا تھا، جو کہ ایک اہم دستاویزات تھے، اور ان دستاویزات کے اندر اہم راز چھپے ہوئے تھے۔ اب بادشاہ وہ 3 نصیحتیں لیے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ چلتے چلتے بادشاہ کا برا حال ہو چکا تھا۔ جب بادشاہ پہاڑی سے نیچے اترا تو ایک گاؤں نظر آیا۔ بادشاہ اس گاؤں کے اندر چلا گیا اور ایک بوڑھی اماں کے پاس جا کر مہمان ہوا۔ بوڑھی اماں نے بادشاہ کو کھانا کھلایا اور دودھ کا پیالہ دیا۔
جب بادشاہ سلامت نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تو جھونپڑی کے باہر نکلا تو اچانک بادشاہ کی نظر آسمان پر پڑی تو ستارے ایک ہی قطار میں جا رہے تھے۔ بادشاہ کو اس بزرگ کی نصیحت یاد آئی اور اس نے تمام گاؤں والوں کو چلانا شروع کر دیا کہ اپنی اپنی حفاظت کرو، کیونکہ ابھی سیلاب آنے والا ہے۔ لہٰذا پورے گاؤں اور بادشاہ خود اس پہاڑی پر چڑھ گیا اور بوڑھی اماں کو بھی لے گیا۔ لہٰذا چند ہی لمحے گزرے کہ سیلاب آتا نظر آیا۔ گاؤں والوں نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور انہوں نے بادشاہ کو کہا، تم ہمارے لیے فرشتہ بن کر آئے ہو، جو تمہاری خواہش ہے بتاؤ، ہم سب مل کر تمہاری خواہش پوری کریں گے۔ لیکن ان گاؤں والوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ بادشاہ تھا۔ لہٰذا بادشاہ نے انہیں کہا کہ مجھے ایک خنجر، ایک تلوار، ایک گھوڑا دے دو، بس یہی میرے لیے کافی ہے۔ اس گاؤں کے سردار نے اسی وقت بادشاہ کے لیے قیمتی گھوڑا، ایک تلوار اور ایک خنجر کا اہتمام کر دیا۔ اب بادشاہ سلامت گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے بادشاہ کا گزر ایک بازار سے ہوا۔ بادشاہ نے سوچا کہ کیوں نہ بازار سے بھی کچھ کھایا جائے، کیونکہ وقت کافی گزر چکا تھا۔ بادشاہ نے اپنا گھوڑا سرائے میں باندھا اور ایک بزرگ کی دکان پر چلا گیا۔ بادشاہ نے اس بزرگ کو کہا، بابا جی، میرے پاس ایک بھی سکہ نہیں، لیکن آپ اگر مجھے مہمان سمجھ کر کھانا کھلا دیں تو یہ آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ بزرگ نے بڑی خوشی سے بادشاہ کو کھانا کھلایا، لیکن وہ بزرگ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ ایک بڑی سلطنت کا بادشاہ ہے۔ اس نے ایک عام آدمی اور ایک عام مہمان سمجھ کر اس کو کھانا کھلایا۔ جب بادشاہ رات کو سونے لگا تو بادشاہ نے بزرگ کی تینوں نصیحتوں کو یاد کیا، تو اتنے میں بادشاہ نے اس بزرگ کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو اسے وہی شیطانی مسکراہٹ نظر آئی۔ بادشاہ آدھی رات کے وقت اپنے بستر سے اٹھا اور خود بستر کے نیچے چھپ گیا اور بستر کو اسی طرح پھیلا دیا کہ اس میں کوئی آدمی سو رہا ہے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو بزرگ، جو کہ اس نے بیس بدلا ہوا تھا، اپنا بیس اتارا اور خنجر نکال کر بادشاہ کے بستر پر مارنا شروع کر دیے۔ بادشاہ کو بزرگ کی وہ دوسری نصیحت یاد آئی کہ کبھی بھی ایسے آدمی پر اعتبار نہیں کرنا۔ بادشاہ نے اسی وقت تلوار نکالی اور اس کو قتل کر دیا، اور معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ وہ آپ کے پڑوسی بادشاہ کا جاسوس تھا اور وہ اہم دستاویزات حاصل کرنے آیا تھا۔ بادشاہ اسی وقت گھوڑے پر سوار ہوا اور محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب بادشاہ محل کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ بادشاہ کے کمرے میں ملکہ کے ساتھ ایک نوجوان سو رہا تھا۔ جب یہ بادشاہ نے دیکھا تو اسی وقت تلوار نکالی اور اس نوجوان کو قتل کرنے لگا، لیکن اتنے میں بادشاہ کو بزرگ کی تیسری نصیحت یاد آئی کہ کبھی بھی کسی کو قتل کرنے سے پہلے سوچنا، نہ کہ قتل کرنے کے بعد۔ اب بادشاہ نے اپنے ایک محافظ کو بلایا اور پوچھا، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا، حضور، یہ ملکہ کا چھوٹا بھائی ہے اور چند دن پہلے محل میں پہنچا ہے۔ تو بادشاہ کو اس بزرگ کی تینوں نصیحتیں بہت کام آئی اور بادشاہ نے ان دستاویز کی مدد سے اپنی سلطنت کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر لیا اور اس میں چھپے غداروں کے ناموں سے بھی ان تمام غداروں کو قتل کر دیا